اسلام آباد سے 500 کلو انسانی پلیسنٹا برآمد، اصل کہانی کیا ہے؟ بڑا نیٹ ورک بے نقاب، FIA کے تہلکہ خیز انکشافات، انسانی نال کی اسمگلنگ کیسے ہوتی تھی، پلیسنٹا کیا ہے، کیا پلیسنٹا کھایا بھی جاتا ہے، چونکا دینے والے حقائق۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل آگاہی 313۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک و شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ ناظرین، 2 دن قبل وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA یعنی اسلام آباد زون نے وفاقی دارالحکومت میں انسانی اعضاء اور حیاتیاتی مواد کی پروسیسنگ میں ملوث 2 غیر قانونی تنصیبات کا پردہ فاش کرتے ہوئے اسلام آباد کے انتہائی پوش سیکٹرز F7 اور E11 میں چھاپوں کے دوران 5 افراد کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان چھاپوں کے دوران گھر سے مختلف انسانی اعضاء اور مبینہ طور پر انسانی گوشت بھی برآمد کیا ہے۔ انسانی اعضاء قبضے میں لے کر فرانزک جانچ کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ چھاپے کے دوران فریج اور کنٹینر سے انسانی اعضاء اور انسانی گوشت کے ساتھ ساتھ تازہ اور خشک انسانی نال بھی برآمد ہوئی ہے۔ ملزمان انسانی نال کو بھیڑ کی نال ظاہر کر کے بیرونی ملک اسمگل کرتے تھے۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ یہ بہت بڑی خبر تھی کیونکہ اس سے پہلے ہم تو یہ سنتے تھے، یہ اخبارات میں، یہ میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اسلام آباد میں جانوروں مثلا گدھوں اور کتوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت ہوٹلوں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات اس سے پہلے منظر عام پر آ چکے تھے، لیکن یہ پہلی بار ہوا کہ انسانی اعضاء یعنی انسانی گوشت بھی کسی گھر سے، کسی جگہ سے پکڑا گیا۔ FIA نے یہ چھاپے مصدقہ انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹس پر مارے تھے، جس کے نتیجے میں انسانی اعضاء اور حیاتیاتی مواد کی غیر قانونی پروسیسنگ میں مبینہ طور پر ملوث 2 مراکز کو بے نقاب کیا گیا۔ مشتبہ افراد سے بیرون ملک خاص طور پر ویتنام کو برآمد کرنے سے پہلے پروڈکٹ کو شیب پلاسینٹا کا جھوٹا لیبل لگا رہے تھے۔ FIA کی ٹیموں نے کارروائی کے دوران احاطے سے پروسیسنگ مشینری، آلات اور پروسیس شدہ مواد کی ایک بڑی مقدار بھی برآمد کی۔ FIA نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسلام آباد میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر 500 کلو گرام انسانی پلیسنٹا برآمد کیا ہے۔ اس سے قبل FIA ماضی میں اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری کے خلاف متعدد کارروائیاں کرتی رہی ہے، لیکن یہ انسانی پلیسنٹا کی فروخت اور اس میں ایک بین الاقوامی گروہ کے ملوث ہونے کا ملک میں یہ پہلا کیس تھا اور اپنی نوعیت کا یہ منفرد کیس تھا۔ جبکہ اس نیٹ ورک کا سراغ لگانے اور غیر قانونی کارروائی میں ملوث دیگر افراد کی شناخت کے لیے مزید تفتیش کی جا رہی ہے اور سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ انسانی اعضاء کی مبینہ اسمگلنگ میں ملوث گرفتار افراد میں سے 3 چینی باشندے ہیں اور 2 پاکستانی شہری شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان میں چینی شہری لی گینگ لئی وانگ باؤ اور پینگافی گاؤ، جبکہ پاکستانی شہری وقاص سرور اور کیسر حنیف شامل ہیں۔ گرفتار پاکستانی شہری چینی ملزمان کے ساتھ بطور ڈرائیور اور مبینہ طور پر انسانی اعضاء کی سپلائی کے نیٹ ورک میں معاونت کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت FIR درج کر لی گئی ہے، جس میں انسانی اعضاء اور ٹیشوز کو ٹرانسپلانٹیشن ایکٹ 2010 کی دفعات 11 اور 12 انسانی اعضاء کا تجارتی مقاصد کے لیے استعمال، یہ دفعات اس کے لیے ہیں۔ اس سمیت پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 109 کے تحت یہ FIR درج کی گئی ہے۔ ان دفعات کے تحت جرم ثابت ہونے پر 10 سال تک قید کی سزا اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ملزمان کو گزشتہ روز یعنی 2 دن قبل عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت سے ملزمان کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا تھا۔ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی یعنی ہوٹا کی مانیٹرنگ آفیسر ہینا کنول نے ان کے مطابق پلیسنٹا کے نمونے ابتدائی طور پر جانچ کے لیے پیمز اسپتال بھجوائے گئے تھے۔ بعد ازاں پیمز نے یہ نمونے اکٹھے کر کے پنجاب فارنسک سائنس ایجنسی لاہور کو بھجوا دیے ہیں، تاہم ابھی تک حتمی رپورٹ موصول نہیں ہوئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نمونے پیمز بھجوائے گئے ہیں، اس پہ بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آیا یہ پلاسنٹا کہیں پم سے ہی تو حاصل نہیں کیا جا رہا تھا اور نمونے بھی اسی کو بھیج رہے ہیں، تو اس میں تحقیقات کیسے ہوں گی؟ بہرحال ابھی تو یہ ابتدائی رپورٹ ہے۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو ملزمان مبینہ طور پر اسلام آباد، راولپنڈی کے ہسپتالوں سے 800 روپے فی پلیسنٹا خریدتے تھے اور جو مبینہ انسانی پلیسنٹا برآمد کیا گیا ہے وہ بیرون ملک سمگل کیا جاتا تھا۔ ملزمان کا پہلے اصرار تھا کہ یہ انسانی نہیں بلکہ بھیڑ کا پلیسنٹا ہے، جسے وہ کمرشل بنیادوں پر استعمال کے لیے بیرون ملک بھجوانا چاہتے تھے۔ انسانی پلیسنٹا کیا ہوتا ہے، اس کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں کتنی ہے اور یہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ پلیسنٹا کیوں کیسے اور کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اور سب سے بڑی اور چونکا دینے والی خبر یہ کہ آیا یہ پلیسنٹا کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق پلیسنٹا ایک عضو ہے جو حمل کے دوران رحم مادر میں بنتا ہے، جو ایک نلکی جیسے امبیلیکل کارڈ یعنی نال کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے بچے سے جڑا ہوتا ہے۔ اسی نال کے ذریعے پلیسنٹا بچے کو آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے اور بچے کے خون سے فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے۔ بچے کی قدرتی پیدائش یعنی نارمل ڈیلیوری کی صورت میں تھوڑی دیر بعد پلیسنٹا بھی اسی راستے سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے زچگی کا تیسرا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر بچے کی پیدائش آپریشن یا سی سیکشن کے ذریعے ہو تو اس صورت میں ڈاکٹر اسی عمل کے دوران پلیسنٹا کو بھی رحم مادر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ انسانی جسم کا ایک عارضی عضو ہے جو ماں اور جنین کے درمیان رابطے کے لیے قدرتی طور پر ترتیب پاتا ہے اور پیدائش کے وقت اسے ضائع کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ اب جسم سے نکالے جانے والا پلیسنٹا یہ عموماً ہسپتالوں میں کہاں جاتا ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ یہ انسانی جسم کا ایک عارضی عضو ہے جو ماں اور جنین کے درمیان رابطے کے لیے قدرتی طور پر ترتیب پاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بچے کی پیدائش کے بعد خارج ہونے والے پلیسنٹا کو 24 گھنٹے کے اندر تلف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پلیسنٹا ایک پیتھولوجیکل ویسٹ یعنی کچرا بن جاتا ہے اور اس کو پنجاب ہاسپٹل مینجمنٹ رولز اور نیشنل بایو سیفٹی فریم ورک کے تحت ڈیل کیا جاتا ہے۔ پلیسنٹا انتہائی متعدی یعنی انفیکشس طبی فضلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ماں اور جنین کے درمیان سارے انفیکشنز کا بیریئر یعنی رکاوٹ ہوتا ہے، اس لیے اس طبی فضلے کو قواعد و ضوابط کے تحت ہی ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق آپریشن تھیٹر یا لیبر روم میں بچے کی پیدائش کے فوری بعد پلیسنٹا کو علیحدہ کر کے پیلے رنگ کے بایو جو ہیزرڈ ویسٹ بیگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ جو لیک پروف کنٹینر ہوتا ہے اس نوعیت کے فضلے کو محفوظ کرنے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا ہوتا ہے۔ اس کنٹینر کو دوسرے طبی فضلے کے کنٹینر سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، اس ڈرم کو یا اس کو جو بھی برتن ہوتا ہے۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد بیگ کو مضبوطی سے بند کر کے نشان زدہ کیا جاتا ہے کہ اس میں پلیسنٹا موجود ہے۔ اس کے بعد لیبر روم یا آپریشن تھیٹر سے اسے اسپتال کے سینٹرل جو کولنگ جو سٹوریج ہے اس روم میں منتقل کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد اس کے گلنے، سڑنے اور بدبو سے بچانا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے؟ رائج قواعد و ضوابط کے مطابق اس کی بالکل اجازت نہیں کہ پلیسنٹا کو نکالے جانے کے بعد 24 گھنٹے سے زیادہ سٹوریج میں رکھا جائے۔ اس کے بعد تمام پیتھولوجیکل ویسٹ جیسا کہ پلیسنٹا کو معیاری طبی طریقہ کار جو انسینریشن جلانا یا نظر آتش کرنا کے عمل کے ذریعے تلف کر دیا جاتا ہے، چاہے سرکاری اسپتال ہو یا پرائیویٹ، اسی طریقے سے اسے تلف کیا جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے منظور شدہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں اور جب کوئی بھی اسپتال انہیں یہ مواد دیتا ہے تو اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور یہ ریکارڈ حکام باقاعدگی سے چیک بھی کرتے ہیں۔ اب پلیسنٹا کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز کے مطابق کیونکہ پلیسنٹا ماں کے جسم کا حصہ ہوتا ہے اس لیے اس میں فیمیل ہارمون کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، جیسا کہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون یہ ہارمون موجود ہوتے ہیں۔ عالمی سطح پر اگر طبی مقاصد کے لیے اس کے استعمال پر بات کی جائے تو پلیسنٹا کو بہت ساری ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو ہونے والی جو ڈپریشن ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم یا ڈپریشن کے علاج کی ادویات میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ آئرن لیول کو بڑھانے اور پوسٹ مارٹم یعنی انیمیا کے علاج کے لیے بننے والی ادویات میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خاص طور پر پلیسنٹا کی اندرونی تہ گروتھ بروتری اس کے فیکٹر کی خصوصیات کے لیے جانی جاتی ہیں۔ یہ سرجیکل پروسیجر جیسا کہ گہرے زخم، جلنے کے نتیجے میں پہنچنے والے سنگین زخم، السر اور آئی انجریز یعنی آنکھوں کے زخم کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ہوٹا کے مانیٹرنگ آفیسر ہینا کنول نے BBC کو اس حوالے سے بتایا ہے کہ پلیسنٹا فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے جبکہ چین میں لوگ اسے کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کاسمیٹک سرجری میں بھی اس کی بہت طلب ہے لیکن پاکستان میں اس کی خرید و فروخت غیر قانونی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اسپتال انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر یہ خرید و فروخت اس کی ممکن نہیں کہ یہ وہاں سے اس طرح نجی رہائشگاہوں تک کیسے پہنچا اور کس طرح ان لوگوں نے خریدا اور یہ کون سا چین تھا اور اس کے پیچھے کون سا نیٹ ورک تھا، یہ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ یاد ہے کہ چین میں حکومت کے زیر اثر چلنے والی اخبار گلوبل ٹائمز کی 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق اگرچہ چین میں انسانی پلیسنٹا کی تجارتی فروخت پر پابندی عائد کی جا چکی ہے مگر اس کے باوجود خفیہ مارکیٹس میں تازہ انسانی پلیسنٹا کی فروخت جاری ہے اور کئی آن لائن پلیٹ فارم بھی اس کی مختلف ناموں سے فروخت کر رہے ہیں۔ گلوبل ٹائم کے مطابق آن لائن ویب سائٹ پر اسے فروخت کرنے والے ایک شخص نے اخبار کو یہ بتایا کہ ایک پلیسنٹا کی قیمت 360 یوان یعنی چینی کرنسی ہے اور یہ کہ وہ یہ انسانی پلیسنٹا 2000 یوان فی کلو گرام کے حساب سے خود خریدتا ہے۔ اس رپورٹ میں شنگھائی پیپلز ہسپتال کے ماہر امراض نسواں ڈاکٹر ہوانگ چینگ شنگ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ چین میں عموماً ماؤں سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا پلیسنٹا وہ خود رکھنا چاہتی ہیں کہ اسے تلف کر دیا جائے۔ ڈاکٹر شنگ کے گلوبل ٹائم کو بتایا کہ بہت سی نئی مائیں اپنا پلیسنٹا
گھر لے جانے اور اسے کھانے کا انتخاب کرتی ہیں۔ تو یہ چین میں اس کا اس طرح استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی جو پاکستان میں اسلام آباد میں جو 5 لوگ پکڑے گئے ہیں، اس میں 3 چائنیز شامل تھے۔ اب یہ چائنیز کے پیچھے کون سا نیٹ ورک تھا اور کون سے پاکستانی مافیا ہے جو ان کو استعمال کر کے اس کو یہاں سے باہر سمگل کر رہا تھا، یہ ایک بہت بڑی تہلکہ خیز سٹوری ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے تہلکہ خیز اور سنسنی خیز انکشافات بھی سامنے آئیں گے۔